یہ جو دو نمبرز تھے ہمارے سامنے آئے مختلف نمبروں میں سے جب سارٹ آؤٹ کیے گئے تو ان میں ایک نور بی بی کے نام پہ تھا یہ نمبر. یہ جو نور بی بی ہیں جب ان کا ریکارڈ چیک کیا تو پتہ چلا یہ ظہیر کی والدہ کا نام ہے. پھر یہ نمبر ہمیں کراچی میں نظر آیا, مختلف ٹاورز سے اس کی کنیکٹیوٹی تھی. یہ ڈیفنس میں تھا, مختلف مقامات پر گلشن اقبال میں تھا, پھر کراچی کے علاقے گلشن حدید کے نزدیک تھا, لانڈی منزل پمپ کے نزدیک تھا. اچھا, ہمارے پاس ان کے وہ سوتیلے رشتہ دار جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ان کے گھر گئے تھے تو وہ 13 سال کے بعد ان کا اچانک اپنے سوتیلے رشتہ داروں کے گھر جانا, یہ بڑا الارمنگ پوائنٹ تھا ہمارے لیے. ہم دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ کیوں 13 سال کے بعد کسی کو اس کے سوتیلے رشتہ دار یاد آئے ہیں اور وہ وہاں ملاقات کے لیے پہنچ گئے ہیں. اور ان کے نمبر سے ہم نے پھر کچھ چیزوں کو انویسٹیگیٹ کیا تو ہمیں پتہ چلا جی کہ نور بی بی اور ان کی فیملی یعنی کہ ظہیر اینڈ کمپنی یہ کراچی آئے تھے, 2 دن رکے تھے, زیادہ لمبا رکے نہیں کراچی میں, اور یہ گھومتے پھرتے رہے. تو 2 دن رکنا, 13 سال کے بعد اپنے سوتیلے رشتہ داروں کے پاس آنا, یہ سب وہ پوائنٹس تھے جو ہمیں مجبور کر رہے تھے کہ ہم کوریدیں اور مزید تحقیقات کریں اور حقائق تک پہنچیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان 2 دنوں میں یہ مختلف مقامات پر یہ نمبر ٹریول کرتا رہا, اور پھر ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ کراچی کا جو وزٹ ہے یہ کوئی ایسا وزٹ نہیں تھا اس فیملی کا کہ یہ صرف گھومنے پھرنے آئے ہوں. ہمیں یہ محسوس ہوا انویسٹیگیشن کے دوران کہ یہ باقاعدہ کوئی منصوبہ تھا جس پر عمل درآمد کیا جانا تھا, اور اس سے پہلے اس کا ہوم ورک کیا جا رہا تھا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ نمبر جو ہے کن کن جگہوں پر ہے, تو پھر ہمیں یہ سمجھ آ گئی بات کہ باقاعدہ ایک پلاننگ تھی دعا کو کراچی سے لے جانے کی, اور یہ فیملی کراچی آئی ہے, انہوں نے دعا کے گھر اور اطراف میں چکر لگائے ہیں, علاقہ دیکھا ہے, سمجھا ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ دعا کو کراچی سے لے جایا جائے. پھر دوسرا نمبر تھا, اس نمبر کو جب ہم نے دیکھا تو وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ تھا, لاہور میں موجود تھا, لاہور سے کراچی تک اس کی کنٹینیوس ٹریولنگ ہے, وہ نمبر کہیں رک نہیں رہا ہے زیادہ. اور سب سے بڑا اسٹے اس نمبر کا جو ہے وہ لاہور سے چلنے کے بعد کراچی میں 1.5 گھنٹے کا ہے. اس کے بعد یہ نمبر واپس پنجاب کی طرف روانہ ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ بہاول نگر پہ جا کے یہ نمبر بند ہو جاتا ہے. 16 اپریل کو یہ نمبر جو شبیر کے بھائی کے نام پر رجسٹرڈ تھا, ہماری تحقیقات کے حساب سے بالکل مہدی کاظمی صاحب کے گھر کے آس پاس کہیں موجود تھا. کراچی بہت بڑا شہر ہے, بہت بڑا, اور یہاں ایسا بیان کوئی دے دے کہ جی میں ٹیکسی میں بیٹھ کے فلانی جگہ گیا تھا, جو کہ دعا نے دیا ہے کہ میں ٹیکسی میں بیٹھ کے لاہور گئی تھی, وہ پھر ٹیکسی ڈرائیور کا اس نام نہیں پتا, ٹیکسی کا نمبر نہیں پتا, تو آپ ڈھونڈ نہیں سکتے ایسے بندے کو. جب یہ بیان ہم نے سنا تو ہمیں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے, یہ یقیناً پری پلانڈ چیز ہے جو اس بچی کو سمجھائی گئی ہے, سکھائی گئی ہے, اور اس نے پولیس کے سامنے اور کورٹ میں بیان دیا ہے. اب پولیس ڈھونڈتی رہے تو پولیس ڈھونڈتی رہے ٹیکسی ڈرائیور کو, نہ ٹیکسی ڈرائیور ملنا ہے, نہ تحقیقات کسی انجام کو پہنچنی ہے. تو اس کے بعد ہم نے یہ ٹیکنیکل انویسٹیگیشن جب کی تو پھر یہ بڑا آسانی سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ شبیر کا نمبر اگر یہاں ہے تو شبیر خود, یا پھر ظہیر شبیر کا نمبر لے کر یہاں تھا, یا پھر یہ دونوں بھائی یہاں تھے, اور یہ بس اتنی دیر رکے ہیں کہ دعا سے ان کی ملاقات ہو, انہوں نے دعا کو لیا ہے, اور اس کے فوراً بعد یہ پنجاب کی طرف روانہ ہوئے ہیں. ہم نے اس انویسٹیگیشن کے دوران ان شہروں میں ان کی کنیکٹیوٹی چیک کی جہاں جہاں سے یہ ہوتے ہوئے گزرے, اور پھر جو مسافت ہے مختلف شہروں کی وہ ہم نے چیک کی. میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں, جیسے جو ڈسٹنس ہے رانی پور سے دوڑ کا وہ 1.5 گھنٹے کا ہے. جب یہ کنیکٹیوٹی ہم نے موبائل کی سم کی چیک کی تو پتہ چلا, معذرت کے ساتھ اس ڈیوائس کی چیک کی تو ہمیں پتہ چلا کہ جی یہ 2 گھنٹے بعد اس پورے فاصلے کو طے کر چکے تھے. تو بڑا سمجھ میں کلیئر آ رہا تھا, بڑی صاف واضح تصویر تھی اس انویسٹیگیشن میں ٹیکنیکل بنیادوں پر جو ہمیں بتا رہی تھی کہ یہ اس طرح ہوا, یہ اس طرح ہوا, یہ اس طرح ہوا. انسان جھوٹ بول سکتا ہے, انسان کے جھوٹ کو پکڑنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن ٹیکنیکل انویسٹیگیشنز جھوٹی نہیں ہوتی, وہ بڑی سچائی کے ساتھ ساری منظرنامہ جو ہے نا وہ پیش کر دیتی ہیں سامنے. تو اس طرح بالکل ہوا کہ ہم نے جب یہ مکمل کی تحقیقات تو ہم اس بات میں کلیئر ہو گئے کہ پہلے جو فیملی آئی تھی اس میں ظہیر اور اس کا بھائی جو ہے وہ پورا منصوبہ لے کر آئے تھے. انہوں نے آ کر دیکھا, سمجھا علاقے کو, وہ جگہیں طے کیں جہاں وہ دعا سے ممکنہ طور پر مل سکتے ہیں. پھر جب دعا 16 اپریل کی صبح گھر سے نکلی ہیں 10:30 11 بجے کے قریب, تو 11:48 پہ شبیر کے بھائی کے موبائل کنیکٹ ہو گیا.
کراچی میں ایک ٹاور سے دعا کے گھر کے نزدیک وہ ٹاور لگا ہوا ہے، اور 1.5 گھنٹے بعد یہ نمبر واپس بہاول نگر کی طرف چلنا شروع ہو گیا. تو ہمیں بڑا کلیئر ہو گیا تھا کہ یہ ایک منصوبہ ہے اور بچی اکیلی نہیں گئی، اسے لے جایا گیا ہے. یہ ہو گئیں 2 باتیں. ایک میں چھوٹا سا پیغام اور ایک درخواست آپ کے توسط سے لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ بہت اہم کیس ہے. ممکنہ طور پہ شاید اللہ کرے اس کیس کی بنیاد پر پاکستان میں کم عمر لڑکیوں کی شادیوں کے حوالے سے قوانین مضبوط کیے جائیں. تو اس حوالے سے بات کرتے ہوئے اندازے مت لگائیں، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے پارٹی مت بنیں، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے اگر آپ کی تحقیق نہیں ہے یا آپ کو بہت زیادہ علم نہیں ہے تو بے سروپا سنی سنائی باتوں کو سوشل میڈیا پر مت پھیلائیں. ایک تو اس سے دونوں پارٹیوں کو تکلیف ہونی ہے، دعا کو بھی تکلیف ہونی ہے، اس کے پیرنٹس کو بھی تکلیف ہونی ہے. دوسرا جو رائے عامہ بنتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے قوانین پر عمل درآمد کے لیے. آپ کی کہی ہوئی کسی کوئی غلط بات وائرل ہو جائے اور وہ عام آدمی جس کو سمجھ نہیں ہے چیزوں کی وہ اس کو منوان تسلیم کر لے، تو پھر اگر کوئی قانون بن بھی جائے تو اس پر عمل درآمد نہیں کروایا جا سکتا اتنا ایفیشینٹلی جتنا پہلے سے ہموار رائے عامہ کے ساتھ لوگوں پر قوانین پر عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے. تو ایک یہ ریکویسٹ ہے. دوسری ریکویسٹ میری آپ سے یہ ہے کہ جب بھی بات کریں سوچ کر سمجھ کر کریں. میں دیکھ رہا ہوں معذرت کے ساتھ میں کبھی کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، یہ میری عادت نہیں ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے ہمارے دوست یوٹیوب پر، فیس بک پر، ایون ٹویٹر پر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جن کا سر و پیر ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں نے ایک فیس بک پیج پہ دیکھا ابھی پرسوں کہ جی ظہیر کی گرفتاری کے آرڈر جاری ہو گئے. ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی یار، آپ اس کو کیوں پھیلا رہے ہیں؟ اس سے اور کچھ نہیں ہوگا سوائے کیس کو نقصان پہنچنے کے اور عام لوگوں کی اس کیس کے حوالے سے رائے جو ہے اس کو غلط رخ دینے کے. تو بس یہ 2 چھوٹی سی ریکویسٹ ہیں آپ کے ویورز سے کہ وہ اگر ان باتوں کو سوچ لیں سمجھ لیں تو بہتر رہے گا. السلام علیکم. بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. آج میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تمام ماں باپ کے ساتھ ان کی بچیوں کا ساتھ پیار محبت کے ساتھ آباد رکھیں اور بچیوں کے سر پہ بھی ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رہے. آج عید کا دن ہے جی، اور یہ دوسری عید ہے کہ جب میری بیٹی دعائے زہرا میرے پاس نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ آخری عید ایسی ہو جس میں میری بیٹی میرے ساتھ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ آئندہ تمام آنے والی عیدیں میری بیٹی میرے ساتھ ہو. دعائے زہرا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. بیٹا آپ کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے. ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ وہاں پہ جو بھی سٹیٹمنٹس دے رہی ہو وہ مجبوری میں دے رہی ہو اور مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. مجھے معلوم ہے آپ کو مجبور کیا گیا ہے. آپ کی بہنیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ کی ماں آپ کے لیے آنسو بہاتی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے. اور بیٹا میں آپ کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں. مجھے یقین ہے میرے خدا پر کہ اللہ تعالیٰ یہ دن بڑے کم رہ گئے ہیں اور اب آپ بہت جلد ہمارے پاس آ جاؤ گی. اللہ تعالیٰ یہ دن جلدی سے کاٹے گا. ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور آپ کو جتنا پہلے پیار محبت ملتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ پیار محبت ابھی ملے گا. ہم آپ کا جس بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. یہ ہماری محبت پیار خلوص ہی ہے کہ ہم آپ کے لیے اس حد تک کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد ہمارے سے ملوائے گا. آپ ہمارے پاس آ جاؤ گی اور یہ دن کٹ جائیں گے جلدی سے. آمین.